اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 11ویں فصل نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کو نبوت باقاعدہ ملی اور اس کا اظہار ہوا وہ کس وقت ہوا، اور پھر اس کے بعد کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، مشرکین مکہ نے، اس کا کچھ تذکرہ پیش آمدہ سطور میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، یعنی تنہائی۔ اس معاشرے سے جہاں پہلے آپ رہ رہے تھے، رفتہ رفتہ آپ کی بیزاری بڑھتی چلی گئی۔ وہاں کے جو رسم و رواج اور بت پرستی تھی، شرک تھا، اس میں آپ کا جی نہیں لگتا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پیدائشی طور پر نیک فطرت، نیک سیرت اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا ابھی واضح راستہ سامنے نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ یہ تو اس پر تو اطمینان نہیں تھا، جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس پر آپ کو اطمینان نہیں تھا، لیکن آگے کرنا کیا ہے یہ ابھی راستہ واضح نہیں تھا۔ اسی کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ غار حرا مکہ مکرمہ میں آج تک بھی موجود ہے۔ یہ ان چند جگہوں میں سے ہے کہ جو ابھی بھی اپنی اصلی حالت پر باقی ہیں، چاہے 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن اپنی اصلی حالت پر باقی ہیں۔ تو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی روز وہاں قیام فرماتے۔ نبوت سے 6 مہینے پہلے آپ سچے خواب اور واضح خواب دیکھنے لگے، یعنی آپ خواب مبارک دیکھا کرتے اور جو کچھ خواب میں دیکھا ہوتا وہی بعد میں وقوع پذیر ہو جاتا، یعنی خواب اتنا سچا خواب، کیونکہ خواب جو ہے اس کی جو بہت زیادہ کلیئرٹی اور وضاحت ہے، شفافیت ہے، یہ اس کے زیادہ سچے ہونے کی معیار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب اس حد تک آنا شروع ہو گئے کہ جو کچھ خواب میں دیکھا وہی سامنے نظر آ گیا۔ تو یہ آپ کا جو غیب کا راستہ ہے اس کی جانب گویا کہ پہلا قدم تھا، کیونکہ اس کے بعد آگے وحی آئی۔ ایک دفعہ اچانک ربیع الاول کی 8ویں تاریخ 2 شنبہ کے دن، یعنی پیر کے دن، جبریل علیہ السلام آئے، انسانی صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے اور سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیتیں آپ پر لائے۔ اس کا بھی ایک قصہ ہے، جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ سے فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہوتا۔ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی استاد ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ معلم انسانیت ہوتے ہیں۔ وہ انسانیت سے سیکھنے والے نہیں انسانوں سے، بلکہ انسانوں کو سکھانے والے ہوتے ہیں، ان کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے کہا اقرا، پھر فرمایا، پھر تیسری دفعہ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا، اور پھر جب چھوڑا تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ بالکل پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ اقرأ ہے، جو 30ویں پارے میں آتی ہے، اور آپ کو نبوت عطا ہو گئی۔ گویا کہ یہ آپ کی نبوت کا پہلا دن اور پہلا بالکل ابتدائی مرحلہ تھا۔
اس کے ایک عرصہ کے بعد پھر کافی عرصہ گزرا، جس کے بعد سورہ مدثر کی پہلی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اٹھ کر انذار کیجیے لوگوں کو، ان کے برے انجام سے خبردار کیجیے، آگاہ کیجیے۔ تو آپ نے اس حکم کے مطابق دعوت اسلام شروع کی، لوگوں کو اب یہ بتانا شروع کیا کہ اللہ ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، وہی عبادت کے مستحق ہیں، یہ بت جن کو تم نے عبادت کا مستحق بنا رکھا ہے یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، اصل دین جو ہے وہ تم سے گم ہو گیا، اصل دین خدا کا یہ تھا جس کو تم نے پتہ نہیں کن کن رسموں میں بھلا دیا ہے۔ تو رفتہ رفتہ آپ نے یہ دعوت شروع فرمائی، لیکن ابھی تک دعوت کو علی الاعلان کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر، میرے محبوب جو کچھ آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کریں، علی الاعلان بیان کریں۔ تو آپ نے علی الاعلان دعوت دینا شروع فرمائی۔ کافی تفصیلی واقعات ہیں اس کے پیچھے، لیکن یہاں ہم چونکہ اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بس کفار نے جب آپ نے دعوت دی توحید کی تو انہوں نے دشمنی اور تکلیف دینا شروع کر دی، لیکن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کفار نے جمع ہو کر ابو طالب سے کہا کہ یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں نے حوالے کرنا قبول نہ کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ بات کام تو نہیں ہو سکتا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پکا ارادہ کر لیا کہ اب آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ ابو طالب آپ کو لے کر تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں عبد مناف، پردادا سے بھی اوپر ایک اور سٹیپ اوپر جا کے ان کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم، ایک مطلب اور ایک عبد شمس، ایک نوفل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں سے ہیں۔ ہاشم کے پھر آگے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بنو ہاشم سے ہیں، مطلب کی اولاد میں بنی مطلب ہیں، اور عبد شمس کی اولاد میں بنو امیہ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو ہیں یہ بنو عبد شمس یعنی بنو امیہ اس میں سے ہیں۔ اور نوفل کی اولاد میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو طالب تمام بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو، یعنی 2 بڑے خاندان کی جو شاخیں تھیں دونوں کو لے کر ایک گھاٹی میں شیب میں چلے گئے۔ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، اس کو شیب ابی طالب کے نام سے یہ مشہور ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے اس کو۔ تو وہاں اپنی حفاظت کے لیے جا کر وہاں ٹھہر گئے۔ کفار نے آپ سے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بائیکاٹ کر دیا، اور نہ صرف یہ زبانی بائیکاٹ کیا بلکہ اس کو لکھ بھی دیا، اور جتنے بھی تاجر تھے، سوداگر تھے، سب کو منع کر دیا کہ خبردار ان کے پاس کوئی بندہ چیز لے کر نہ جائے۔ اور یہ بڑا سخت زمانہ تھا ان لوگوں، اور ایک کاغذ پر اس بائیکاٹ کا عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کہ پورا مکہ گویا کہ آپ کے اور آپ کی جو خاندان ہے اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ 3 سال تک، 1 نہیں 2 نہیں 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو مطلب اس گھاٹی میں نہایت تکلیف میں رہے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع فرما دی کہ کیڑے نے، دیمک نے اس عہد نامہ کے کاغذ کو بالکل کھا دیا ہے سوائے اللہ کے نام کے، اور جس میں کہیں کہیں جہاں بھی اللہ کا نام تھا وہ بچ گیا، باقی جتنے بھی الفاظ تھے اس معاہدے کے بائیکاٹ کے وہ سارے، کوئی ایک حرف بھی اس دیمک نے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال ابو طالب سے کہا، انہوں نے گھاٹی سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کی اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر بیان درست ہے تو اتنا تو ہو کہ تم اس قطع رحمی اور برے معاہدے سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کعبہ سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا تو ایسے ہی تھا جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تب قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامہ کو پھاڑ دیا
اور ابو طالب کو اور بنی ہاشم اور بنو المطلب کو شیب سے نکل آئے، اور آپ آنے کے بعد پھر بھی بدستور اسی طریقے سے جیسے آپ پہلے یہ کام کر رہے تھے اللہ کی دعوت دینے لگ گئے۔ اور یہ عہد نامہ یہ بھی لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جس شخص نے یہ عہد نامہ لکھا تھا اس کا نام تھا منصور بن اکرمہ بن ہشام، اور محرم الحرام کی بالکل ابتدا میں 7 نبوی ہجرت، جو ہجری سال ہے وہ تو ہجرت سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو پھر 7 نبوی کہتے ہیں، یعنی دعوی نبوت کے 7ویں سال اس عہد نامہ کو لٹکایا گیا تھا۔ اس شخص کا جس نے یہ عہد نامہ لکھا تھا ہاتھ خشک ہو گیا، اور نبوت سے 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر تشریف لائے، اور اسی سال میں شیب سے نکلنے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ کہ جو ابو طالب آپ کے چچا تھے، ان کو آپ سے بہت محبت تھی، تعلق تھا، لیکن جو برادری کے رکھ رکھاؤ اور جو قبائلی نظام کی وہ چیزیں تھیں انہوں نے ان کو مسلمان نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس کا دکھ تھا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ آپ نے جب ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے قریب ہو کر یہ کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، ایمان کا کم سے کم مجھے گواہ بنا لو، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کروں گا کہ تمہاری نجات ہو جائے گی۔ لیکن ابو جہل وغیرہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ موت کی سختی کو سے ڈر کر اپنے باپ دادا کے دین سے پھر رہا ہے، تو اسی بات پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس تھا، اس کا بہت دکھ تھا، تو اس پر آیت قرآنی بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، میرے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، البتہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خدمت کی ہے اور جو اتنی قربانی کی ہے، اس کی بدولت فرمایا کہ اللہ نے اتنی چھوٹ دی کہ ان کو جہنم میں داخلہ تو ہوگا لیکن آگ ان کے باقی جسم کو نہیں چھوئے گی، صرف آگ کے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے، یہ ان کا عذاب ہوگا۔ تو یہ ان کا انتقال ہوا 10 ہجری کو، اور ان کے 3 دن بعد ادھر ان کا انتقال ہوا، باہر کا جو ایک سایہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری اعتبار سے وہ اٹھ گیا، اور 3 دن بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہو گئی۔ تو گھر کا ایک بہت بڑی ڈھارس اور آپ کی تسلی کا سامان جو تھا وہ سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں تھا، وہ بھی ختم ہوا۔ اس لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن بھی قرار دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے کہ اس میں اتنے 2 بڑے بڑے صدمے اور حادثے مجھے دیکھنے پڑے۔ وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے 2 نکاح ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ پہلا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے ہوا، اس وقت ان کی نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی، اور پھر جا کر ان کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کر ہوئی، جبکہ ان کی عمر اس وقت 9 سال ہو چکی تھی۔ اور دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ، یہ ام المومنین ہیں، یہ پہلے بیوہ تھی۔ واحد جو نکاح آپ کا کوار خاتون سے ہوا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں گویا کہ آپ کو ایک ہونہار طالب علم دے دیے گئے کہ بالکل جن کا ذہن صاف ہے، تختی بالکل صاف ہے اور حافظہ اچھا ہے، سمجھ اچھی ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بہت محفوظ کی، کیونکہ انسان کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں، ایک باہر کی زندگی ہوتی ہے، ایک اس کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے۔ جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے وہ انسان کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریباً بڑا حصہ احادیث کا جتنی بھی ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ فرمایا، اس لیے فرمایا خذوا شطر دینکم عن حمیرہ۔ حمیرہ لقب تھا آپ کا کہ اپنے دین کا ایک بڑا حصہ تم ان سے حاصل کرو۔ دوسرا نکاح سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، وہ بھی بیوہ تھی، مکہ میں نکاح ہوا اور رخصتی بھی یہی ہوئی، اور مدینہ منورہ میں یہ آپ کے ساتھ تشریف لے گئیں،
اور ہمیشہ آپ کی زندگی میں ازواج مطہرات میں ہی شامل رہیں، اور ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔